السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان نیوی کی تیسری ملجم کلاس کارویٹ کی لانچنگ سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ترکی اور قازقستان میں ڈرونز کی ڈیولپمنٹ سے متعلق معاہدہ، امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے $40 ارب کے پیکج کی منظوری، یونان کے وزیر خارجہ کا اہم بیان، شام اور چین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان نیوی کی ترکی کے تعاون سے تیار کی جانے والی تیسری ملجم کلاس شپ PNS بدر کو اس ماہ کی 20 تاریخ کو لانچ کر دیا جائے گا۔ ملجم کلاس شپس، جن کو پاک نیوی کے لیے بابر کلاس کارویٹس کہا جاتا ہے، اس کی تیسری شپ PNS بدر اس وقت کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تیار ہو رہی ہے، جبکہ ٹوٹل 4 ملجم شپس میں سے 2 ترکی میں کنسٹرکٹ ہوں گی اور 2 پاکستان میں۔ اس شپ کی لانچنگ کے بعد اس پر ریڈار، ویپنز اور دیگر سسٹمز کی انسٹالیشن کا کام ہوگا، اس کے بعد ٹیسٹنگ اور پھر فائنل کمیشننگ ہوگی۔ واضح ہے کہ پاک نیوی کی ملجم کلاس کارویٹس کے لیے ترک ساختہ 3D AESA ریڈار، کلوز ان ویپن سسٹم اور 76 ملی میٹر کی سپر ریپڈ گن کے علاوہ MBDA کا تیار کردہ کیم ER سرفیس ٹو ایئر میزائل کا انتخاب کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک اینٹی شپ کروز میزائل کا تعلق ہے تو ممکنہ طور پر ابتدائی شپس پر ترک ساختہ اٹماکا، جبکہ فیوچر میں پاکستان کا تیار کردہ ہربا یا پھر سمیش اینٹی شپ کروز میزائل استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ اس شپ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یوکرین کے لیے $40 ارب کے بڑے پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ ٹوٹل 425 ارکان میں سے 368 نے اس بل کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے بعد صدر بائیڈن نے کانگریس کو درخواست کی ہے کہ اس پر جلد ایکشن کی ضرورت ہے تاکہ یوکرین کی فوری طور پر روس کے خلاف جنگ میں مدد کی جا سکے۔ واضح ہے کہ امریکہ پہلے ہی تقریباً $5 ارب کا دفاعی ساز و سامان جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک یوکرین کو فراہم کر چکا ہے، جبکہ کینیڈا، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کی عسکری سپورٹ اس کے علاوہ ہے۔ ترکی اور قازقستان میں دفاعی تعاون سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ معاہدے کے تحت قازقستان ترکی سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت انکا ڈرونز اپنے ملک میں مشترکہ طور پر تیار کرے گا۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں انکا ڈرون کی مینٹیننس اور ریپیئر فیسلٹی کا قیام بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ قازقستان نے گزشتہ برس دسمبر میں ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ انکا ڈرون خریدنے سے متعلق معاہدہ طے کیا تھا۔ تاہم حالیہ دفاعی تعاون کے معاہدے کے بعد قازقستان ترکی کے باہر انکا ڈرونز پروڈیوس کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ جہاں تک انکا ڈرون کی بات ہے تو اس ڈرون کو قازقستان کے علاوہ تیونس بھی ایکوائر کر چکا ہے، جبکہ پاکستان کی نیسکوم بھی گزشتہ برس ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ اس ڈرون سے متعلق تعاون پر معاہدہ کر چکی ہے۔ دوسری جانب ترکی اور قازقستان باہم تجارت کو $10 ارب تک لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ امریکی ایئر فورس کے KC-46A ٹینکر طیارے کے کریو نے اس ایریا ریفیورر ٹینکر طیارے کو 24 گھنٹے سے زائد وقت تک اڑانے کا مظاہرہ کیا۔ اس 24.2 گھنٹے پر مشتمل مسلسل فلائٹ کا مقصد لانگ ڈیوریشن فلائٹ سے متعلق ہیومن فیکٹر کا ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا۔ KC-46A کو 6 پائلٹس نے 4 گھنٹوں کی شفٹس میں فلائی کیا، جبکہ اس طیارے میں 3 بوم آپریٹرز اور 1 فوٹو جرنلسٹ کے علاوہ 1 فزیشین بھی موجود تھا۔ فرینڈز، بائیڈن انتظامیہ نے US کانگریس سے کہا ہے کہ وہ ترکی کے لیے F-16 ڈیل کی منظوری جلد دے۔ حالیہ خبر سے متعلق وال اسٹریٹ جرنل نے ایک آرٹیکل میں کہا ہے کہ تقریباً $6 ارب کی سیل کی منظوری دے دینی چاہیے، کیونکہ ترکی نے یوکرین جنگ کے دوران نہ صرف جنگ بندی کے لیے کوششیں کی، بلکہ اس دوران اس نے یوکرین کو ڈرونز اور دیگر ویپنز فراہم کر کے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ترک سورسز کے مطابق ترکی کی اس ایکوزیشن کو بنیادی طور پر اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس میں سے ایک میں میزائلز، ریڈارز اور سپیئر انجنز شامل ہیں،
جبکہ دوسرے میں 40 نئے F-16 بلاک 70 طیارے اور 80 طیاروں کی اپ گریڈ کٹس شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اب سے چند روز پہلے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ نے بھی کانگریس کے سامنے ہیئرنگ میں اس ڈیل کی اپروول کی درخواست کی تھی۔ فرینڈز، شام کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شام کے جنوبی صوبے القنیطرہ میں میزائل حملے کیے ہیں۔ مبینہ طور پر اسرائیل نے حزب اللہ کو اس میزائل حملے میں نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ شام میں 2011 کی خانہ جنگی سے پہلے اور بعد میں اسرائیل کئی حملے کر چکا ہے۔ دوسری جانب شامی صدر نے چند روز پہلے ایران کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب اور ایران کے سپریم لیڈر سے بھی ملاقات کی۔ واضح رہے کہ 2011 میں شام میں ہونے والی خانہ جنگی کے بعد شامی صدر کا ایران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ اس سے پہلے وہ 2019 میں بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں، جبکہ اس سال کے آغاز میں شامی صدر UAE کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ فرینڈز، یونان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ یونان کی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ گزشتہ برس ترکی کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یونان حالیہ دنوں میں بڑی تعداد میں دفاعی ساز و سامان خرید کر ترکی پر اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ یونان نے نہ صرف فرانس سے رفال طیارے اور شپس خریدے ہیں، بلکہ امریکہ سے بھی اپنے F-16 فلیٹ کو اپ گریڈ کروا رہا ہے۔ فرینڈز، چین نے تفصیلات جاری کی ہیں کہ اس کی نیوی کی حالیہ 6 روز پر مشتمل ایکسرسائز میں اس کے ایئر کرافٹ کیریئر سمیت 100 سے زائد لڑاکا طیاروں کے علاوہ فریگیٹس اور ڈسٹرائرز نے حصہ لیا۔ اس سے پہلے چین نے اپنی ایئر کرافٹ کیریئر کو جاپان اور تائیوان آئی لینڈ کے قریب مشقوں کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ حالیہ ایکسرسائز کا مقصد امریکہ اور جاپان کو پیغام دینا اور تائیوان کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگی صورتحال کے لیے تیاری قرار دیا گیا ہے۔ فرینڈز، ترکی کے ڈیفنس سورسز کا کہنا ہے کہ اس کی دفاعی صنعت کی ایکسپورٹس اپریل کے مہینے میں $1 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اس مالی سال میں ترکی نے $4 ارب سے زائد کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران سب سے زیادہ ایکسپورٹس ایویشن سیکٹر میں رہیں۔ گزشتہ ماہ یعنی مارچ میں زیادہ تر ایکسپورٹس آذربائیجان کو کی گئی تھیں۔ فرانس کی آرمی کو مقامی سطح پر تیار کردہ جیگور وہیکلز کے سلسلے کی 80 مزید گاڑیاں ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ 302 گریفون وہیکلز بھی فرینچ آرمی کو ڈیلیور کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ حالیہ وہیکلز کی ڈیلیوریز اور اس سے پہلے جرمن ساختہ رائفلز کی ڈیلیوریز بھی فرینچ آرمی کی ماڈرنائزیشن پلان کا حصہ ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔